معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی اس نشست کے اندر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک واقعہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ واقعہ جو حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جسے معجزہ کہا جاتا ہے، آیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ یاد رکھیے گا کہ خانوادہ نبوت کے متعلق ایسی باتیں تراشی خراشی گئی ہیں جن کا مقصد اسلام کی بہ کنی ہے، کیونکہ اسلام کا اصلی مقصد لوگوں کی ہدایت تھی، معاشرے کی اصلاح تھی، لیکن انسانوں اور جنوں میں موجود شیاطین نے مل کر اسلام کو واقعات کا رنگ دے دیا، اور آج سوائے لوگوں کے پاس واقعات کے کچھ نہیں رہا۔ اسلام اور قرآن کا دیا ان لوگوں نے بجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اور ہم آج اس جھوٹی بات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور واقعہ کو مکمل سماعت فرمائیے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے معزز سامعین، ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ معجزہ کا جو کلمہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی پر معجزہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، جبکہ جو شیطان لوگ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ معجزے کا اطلاق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کرتے ہیں اور دیگر اہل بیت کے بلکہ اولیاء پر بھی کر دیتے ہیں اور نبی پر بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ فرق کو مٹا دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کو مٹا دیا جائے، اور یہ ان کی عقائد کی کتابوں سے بار بار ثابت ہے کہ انہوں نے یہ کام بار بار کیے، انہوں نے ہر نبی کی صفت غیر نبی میں ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے عنوان پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ کہاں سے لیا گیا اور کیسے لیا گیا اور کیسے آیا۔ مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب اور کثیر العیال لکڑہارا رہتا تھا، ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لا کر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک روز لکڑیاں نہیں فروخت ہوئیں، رات ہو گئی، خیال کیا کہ خالی ہاتھ کیا گھر جاؤں، بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے، ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا، بہتر ہے کہ رات اسی جگہ بسر کروں، صبح کو لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں۔ اس کا بیان ہے کہ میں وہیں رہ گیا، نصف شب کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلہ کی طرف سے نمودار ہوا اور میری حالت دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر 5 پیسے عطا کیے اور فرمایا ان پیسوں سے شیرینی خرید کر مولا کونین مشکل کشائے دارین کا فاتحہ نظر دے، خداوند رحیم کریم اس کی برکت سے تیرا افلاس دور کر دے گا۔ یعنی یہ ہے امیر ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ غریبی سے اگر امیری میں آنا ہے تو اس کا صرف ایک نسخہ ہے، وہ چھوٹا سا نسخہ ہے کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلانی ہے۔ جب تم حضرت علی کے نام کی فاتحہ دلا دو گے اور کسی کے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام قرآن پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم فوری طور پر امیر ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے! اسی لیے تو جب سے یہ نحوستیں ہمارے اندر آئی ہیں، دیکھیے کہ فاتحہ فقط دلانا اگر دلانی ہے تو آپ تمام اللہ کے صالحین کے لیے دلائیں، لیکن اس کو صرف ایک بندے کے لیے مخصوص کر لینا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے علاوہ ہم نے کسی کی طرف نہیں جانا، یہ بدعت ہوتی ہے، بدعت شنیعہ ہے، اسے اسلام ختم ہوتا ہے۔ اور فاتحہ کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور قرآن و سنت سے چھٹکارا پا لینا، یہ تو سب سے بڑا کفر اور گمراہی ہے۔ فاتحہ تو ایک فقط اصال ثواب ہے، اس کے لیے شرینی لانا کوئی ضروری کام نہیں ہوتا۔ یہ تو فاتحہ جو ہے آپ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر کسی بھی فوت شدگان کو یا زندوں کو آپ ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ثواب پہنچانے والا ہے۔ تو خیر، یہ مالدار ہونے کا نسخہ ہاتھ آ گیا، لہٰذا جو بھی اس گروہ کے ماننے والے ہیں جن کے ہاں صرف حضرت علی کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم لوگ بھی آج تک امیر کیوں نہیں ہوئے؟ ہزاروں مرتبہ تم نے لکڑہارے کے واقعات پڑھ کر سنا دیے، اے جنوں اور انسانوں تم امیر کیوں نہ ہوئے پھر ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں شیطان جنوں اور شیطان انسانوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ پھر تم لوگ امیر کیوں نہ ہوئے؟ شیطان انسان، شیطان جن پھر حرام کھانے کی طرف کیوں تلتا ہے؟ اگر واقعتاً یہ بات سچی ہے تو دے فاتحہ اور تو امیر ہو جا، کیوں نہیں امیر ہوتا؟ تو آگے بات سنیے۔ لکڑہارے نے وہ پیسے خوش ہو کر رکھ لیے، اسی وقت اس پر غنودگی طاری ہوئی، پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا صحن میں پڑا ہے۔ اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا کے نامیہ کے نام کی فاتحہ دلوانے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں میاں بیوی نے نہا دھو کر فاتحہ کے لیے شرینی مہیا کی اور حضرت امیر المؤمنین کی نظر دے کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ اس روز اس کی لکڑیوں کا گٹھا دونی قیمت پر فروخت ہو گیا۔ لہٰذا یہ جتنے بھی اس طبقے والوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہے نا، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ اپنی دکانوں پر تم یہ کام کیا کرو، اور تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے ہاں جا کر مزدوری کرنے کی؟ تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنے امیر ہو جاتے ہو۔ جنوں، انسانوں اور شیطانوں، میں تمہارے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کا قرآن تمہیں کچھ نہیں دے سکتا
تو پھر اسلام تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. اگر صرف فقط نظر و نیاز ہی سب کچھ ہے تو پھر تم آج تک امیر کیوں نہیں ہوئے؟ یورپ تمہارے اوپر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یورپ تمہارے اوپر کیوں حملے پر حملہ کرتا اور وہ تمہاری چیخیں نکلواتا ہے؟ آج تم دبے ہوئے ہو، لچے ہوئے ہو اس کے قدموں کے نیچے. آئیے سنیے آگے. دوسرے روز لکڑہارا اپنی عادت کے مطابق لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا اور ایک خشک درخت دیکھا. بسم اللہ کہہ کر کلہاڑی کا ایک ہاتھ مارا تو وہ شکستہ ہو گیا. دوسری ضرب یا علی کہہ کر ماری تو وہ درخت جڑ سمیت گر پڑا تو اس کی جڑ میں سے ایک خزانہ ظاہر ہوا. کیا بات ہے! یعنی کہ 2 ضربوں سے اس بندے نے سارا درخت ہی اکھیڑ ڈالا. استغفر اللہ. یہ اتنی بڑی گپ، اتنی بڑی گپ. میں مانتا ہوں کہ شیطان ابلیس کا اس کے اندر پورا ہاتھ ہے، اور شیطان ابلیس جس وقت میں اس واقعہ کو بیان کر رہا ہوں ناچ رہا ہے کہ ہماری جھوٹ کا پول کھولنے والا رحمان کا بندہ آ گیا ہے. رحمان اپنے بندے کئی پیدا کرے گا جو تمہارے جھوٹ کا پول کھول کر ہی رکھیں گے. تو 2 ضربوں میں اس نے سارا درخت اکھاڑ دیا اور اس کی جڑ کے اندر سے خزانہ بھی نکال لیا. واہ 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 واہ. لکڑہارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، سجدہ شکر بجا لایا. پھر اس میں سے چند اشرفیاں لے کر بازار گیا، کھانے پینے کی چیزیں خرید لایا. دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اس درخت کے پاس آیا اور اسی جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور عالیشان محل بنوایا. جا بجا مسافر خانے اور ابدار خانے تعمیر کرائے، لنگر خانے جاری کیے اور بہت سے ملازموں کو ان کی دیکھ بھال پر مقرر کیا. ایک دن اس شہر کا حاکم بغرض شکار اس جنگل کی طرف آ نکلا. پیاس سے بے قرار ہو کر خدمت گاروں کو پانی لانے کا حکم دیا. خدمت گار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے. اتفاقاً ایک ملازم کا گزر اس لکڑہارے کے محل کی طرف ہوا. حاکم کے ملازم نے وہاں کے آدمیوں سے پانی طلب کیا. انہوں نے ایک صراحی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا. وہ لے کر حاکم کے پاس آیا. اس نے پانی پیا مگر انتہائی تعجب سے صراحی اور پیالے کو دیکھا. پھر اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں یہ نفیس صراحی اور یہ خوشگوار پانی کہاں سے دستیاب ہوا. ملازم نے عرض کی حضور 1 سال کا عرصہ ہوا کہ ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا، اپنا محل بنوایا. پھر جا بجا مسافر خانے اور ابدار خانے بنوا دیے اور مسافر غریبوں محتاج اور حاجت مندوں کو مال مال کر دیا. واہ 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 واہ. یعنی لکڑہارے نے پورے جنگل کے اندر ایک غریب نہیں چھوڑا، خود بھی امیر ترین بن گیا، کروڑ پتی بن گیا اور سب کو اس نے کروڑ پتی بنا دیا. واہ واہ شیطانو، واہ شیطانو، کیسا تم نے واقعہ کرا تھا شیطانو، او شیطانو کیسا تم نے واقعہ کرا تھا. یہ پانی صراحی اور پیالہ اسی کے یہاں سے لایا ہوں. یعنی کہ اس نوکر نے اپنے حاکم کو کہا جو اس وقت کا حاکم تھا. اب دیکھو کہتے ہیں پیچھے کہتا ہے جی اس نے جنگل خریدا. اب جنگل تو حاکم وقت کی ملکیت میں ہوتا ہے، تو حاکم وقت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ایک لکڑہارا ہے، وہ مالدار ہو گیا، اس نے کوٹھیاں بنگلے پتہ نہیں کیا کچھ بنوا دیا ہے اور یہاں پر اس کے لاکھوں ہزاروں جو ہیں وہ مزدور پھر رہے ہیں اس کے. حاکم کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ. توبہ 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 توبہ. حاکم کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا ہم نے تو اس جنگل میں کبھی کسی بستی کا کوئی نشان تک نہ دیکھا تھا. اس حاکم نے حکم دیا کہ لکڑہارے کو ما اہل و عیال حاضر کرو. اس کے ہمراہیوں نے حاکم کو سمجھایا کہ ایسے نیک اور صالح آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں. غرض وہ حاکم اپنی دولت سراق واپس آیا اور تمام واردات اپنی بیگم سے بیان کی. بیگم نے بھی لکڑہارے اور اس کی زوجہ کو بلوانے کی خواہش ظاہر کی. حاکم نے دونوں کو طلب کیا. لکڑہارے نے حاکم اور اس کی بیگم کو اشرفیہ نظر کی. حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اسی کے پاس خوش رہنے لگے. واہ کیا بات ہے. اب لکڑہارا جنگل چھوڑ آیا بھائی، تو اب کہاں پر آ کر رہنے لگا ہے؟ حاکم کے گھر میں. اس وقت کا جو سب سے بڑا امیر تھا اس کے گھر میں. واہ شیطانو اتنا بڑا جھوٹ، اوہ شیطانو اتنا بڑا جھوٹ تم نے کرنا تھا ہے. اب لکڑہارے کو وہ جنگل بھول گیا، اب لکڑہارے کو وہ درخت بھی بھول گیا، اب لکڑہارا امیر ہو گیا اور اب وہ حاکموں کے پاس رہنے لگا. اب یہاں سے دیکھنا نئی کہانی یہاں سے پلٹائیں گے شیاطین کس طریقے سے کہانی کو پلٹاتے ہیں ذرا دیکھیے. کہتے ہیں ایک روز بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9 لکھا ہار اپنے گلے سے اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا. لکڑہارے کی زوجہ کو حفاظت کی تاکید کی. خدا کی شان وہ کھونٹی ہار نگل گئی اور وہ حیرت سے دیکھتی رہی. حاکم کی بیگم نے حمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اسے دریافت کیا. اس نے جو دیکھا تھا حاکم سے کہہ دیا. حاکم کی بیگم کو یقین نہ آیا، اپنے شوہر سے شکایت کی. اس نے لکڑہارے اور اس کی زوجہ دونوں کو قید کر دیا. اسی حال میں دونوں کو 1 سال تک وہ قید میں رہے. واہ. یعنی کہ اب وہ جو لکڑہارا تھا نا اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، اس کے مزدور بھی ختم ہو گئے، اس کے پاس طاقت ہی نہیں رہی اور حاکم نے ایک ہار کی وجہ سے اس کو اندر کر دیا. یعنی کہ وہ کھونٹی جو ہے وہ ہار نگل گئی تھی. کیسا عجیب و غریب طوفان قائم کرتے ہیں یار یہ لوگ. آگے سنیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں او شیطانو دوبارہ سنو، میں بالخصوص او شیطانو جنہوں نے یہ واقعہ بنایا اس کی طرف کہہ رہا ہوں. ایک رات پھر وہی سوار خوا میں آیا اور پوچھا کہ اے لکڑہارے
تو نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی نظر کرایا کرتا تھا؟ دونوں نے عرض کی نہیں۔ سوار نے فرمایا یہی سبب ہے کہ تم اس بلا میں گرفتار ہوئے ہو اور اب فاتحہ دلوا دو۔ لکڑہارے نے عرض کی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا تیرے بستر کے نیچے ہیں۔ لکڑہارا خواب سے چونک پڑا اور پیسے اٹھا لیے۔ دونوں کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں بھی خود بے خود کھل گئی تھیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی ہے۔ ان دونوں نے اس سے التجا کی کہ امیر المؤمنین حضرت مشکل کشا کی نظر کے لیے شرینی لا دے۔ اس بڑھیا نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں لا سکتی۔ دیکھو سامعین، یہاں پر اب لکڑہارا قید سے بھی نکل گیا ہے لکڑہارا قید سے بھی نکل گیا ہے، اس کو پیسے بھی مل گئے ہیں اور اب وہ شرینی لانے کے لیے عورت کو بھی کہہ رہا ہے۔ یار کیسے شیطانوں نے جھوٹ کانٹا ہوا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتفاقاً ایک دوسری ضعیفہ کا گزر ہوا، اس کا جوان فرزند مر گیا تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان دونوں لکڑہارے اور اس کی زوجہ نے اس سے شرینی خرید کر لا دینے کی خواہش ظاہر کی۔ بڑھیا نے امیر المؤمنین کا نام سنتے ہی رضامندی کا اظہار کیا اور بلا کسی حیلہ و عذر شیرینی لا کر بازار سے دے دی۔ لکڑہارے نے حضرت مشکل کشا کی نظر کی، خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی کھلایا۔ وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا۔ واہ کیا بات ہے! یعنی کہ وہ جو پہلی بڑھیا تھی نا، اس کا بیٹے کی شادی تھی، اس کا بیٹا انہوں نے مار ڈالا ہے، اور جس کا بیٹا مر گیا تھا نا، اس کا بیٹا انہوں نے نظر دلانے کے سبب زندہ کروا دیا ہے۔ اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس کے بیٹے کی شادی تھی اور اس نے برائے نظر امیر المؤمنین شرینی خرید کر بازار سے لانے کے لیے انکار کر دیا تھا تو اس کا فرزند یک بیک مر گیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑھیا نے جس کا بیٹا یک مر گیا تھا، اس بڑھیا سے جس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا تھا، اسے مرے ہوئے بیٹے کے زندہ ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا اور کوئی سبب تو مجھے معلوم نہیں، بتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولا کونین حضرت مشکل کشا کی نظر کا سامان بازار سے لا کر دیا تھا، اور جب نظر کا سامان مجبوری قیدی کو دے کر واپس گھر آئی تو میں نے اپنے لڑکے کو زندہ پایا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا اپنے دل میں نادم ہوئی اور توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ دلاؤں گی۔ خدا نے اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا اور ادھر اس کھونٹی نے بھی ہار اگلنا شروع کیا۔ یہ حال دیکھ کر حاکم کی بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واقعہ حاکم کو سنایا، تب اس کو بھی یقین آ گیا اور کہا کہ لکڑہارا اس کی زوجہ کو میں نے بے قصور قید کر دیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً اس وقت لکڑہارے اور اس کی زوجہ کی رہائی کا حکم دیا۔ سامعین، آپ نے سنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم معجزہ مولا مشکل کشا پڑھو، تمہارے مردے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جتنے تم نے مردے کیے ہوئے ہیں سب کو زندہ کرو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ تم ادھر نجف میں ہوتے ہو، تم ادھر کربلا میں ہوتے ہو، ادھر یہ پڑھو نا، اور جو اہل بیت کے افراد کربلا میں شہید ہوئے تھے سب کو زندہ کرو نا، اپنوں کو زندہ کر لو۔ ایسی کہانی اہل بیت کی طرح منسوب کرنا، اور شیطانوں اور تمہیں کیا ملنا تھا اس میں سے؟ اور شیطانوں تمہیں کیا ملنا تھا سوائے یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو گئے؟ تم نے اہل بیت کو بدنام کیے، یہ اسلام صرف اس کو اسلام کہتے ہو؟ اپنی طرف سے واقعات من گھڑت بنا دی اور تم نے کہا یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تمہاری نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ اللہ جبار قہار کو سب معلوم ہے کہ تم لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے ہیں، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آگے کہتا ہے رہائی پا کر دونوں حاکم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ دونوں نے عرض کی کہ ہم ہر پنج شنبہ یعنی کہ جمعرات کو حضرت امیر المؤمنین کا فاتحہ نظر دلایا کرتے تھے۔ غفلت کے سبب سے کئی جمعرات کو نظر نہ دلا سکے تھے، جس کے نتیجے میں اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ اب جب کہ اس نظر کو ہم نے کیا ہے، اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہم دونوں کو قید سے نجات دلا دی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اور جن سب کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں ایرانیوں کو کہتا ہوں کہ تمہاری جیلیں بڑی ہوئی ہیں، اور تم سے امریکہ اور تم سے تمام برطانیہ یورپ دب نہیں جا رہا۔ پڑھو نذرانے، اس طرح کے مولا مشکل کشا کے معجزات پڑھو، ان کو بغاؤ یہاں سے۔ کیوں نہیں بھاگتے اب وہ ہیں؟ کیوں نہیں بھاگتے اب وہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا جو شخص ہر پنجشنبہ جمعرات کو نظر مشکل کشا دلاتا رہے گا، وہ تمام آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رہے گا، اس کی عمر رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے دشمن بدخواہ ہمیشہ مقہور ہوگے انشاءاللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ جادوگر ہیں،
جن کا تعلق شیاطین کے ساتھ ہے، ان شیاطین ان کو ایسے ایسے وظائف پڑھا دیے ہیں جس کے اندر سوائے حضرت علی اہل بیت کا بار بار ذکر آتا ہے اور صحابہ کا کہیں کوئی ذکر نہیں، اللہ اور کسی پچھلے نبیوں کا کہیں ایک نبی کا ذکر آ گیا باقی کسی کا ذکر نہیں، اور اللہ جل جلالہ کا ذکر کا ایک بار ذکر آ گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا باقی کوئی نہیں، یعنی کہ بس علی 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 ان کی زبانوں پر ہوتا ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں بھی کرنے کو تیار ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، تم ایسا کرو، تم میرے چینل پر آؤ اور آ کر اس میری ساری گفتگو کو سنو، اور تم اپنے اپنے گھروں میں جتنے بھی اس فرقے کے اور اس شرینی کے دلانے والے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے نا ہر جمعرات کو نیاز دلاؤ اور کہو میرے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اس بندے کو بھی امیر کر دے، اور پھر مجھے کمنٹ کرو مجھے اور کہو کہ تو ابھی امیر ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور پھر مجھ سے پوچھنا اگر میری بھی لکڑہارے کی طرح جنگلات میرے انڈر میں آ جائیں لکڑہارے کی طرح اور میرے بھی بڑے بڑے ہوٹل پر جائیں تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ مل کر یہی کام کیا کروں گا۔ او اللہ کے بندو، اگر تم کہتے ہو تم سچے ہو تو تم تو آج تو خود تو امیر ہو نہیں سکے ہیں، در در کے دھکے کھاتے ہو، چرس بوٹی بنگ چرس جو آتا اس کو ٹھٹا پھٹ پی جاتے ہو ہے، اور تم نے کس کو کیا مالدار کرنا ہے؟ العیاذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ایسے کارناموں سے، ایسے شیاطینی چرخوں ابلیس کے تمام حربوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔